میرا چلنا، میرا رکنا، میرا جانا، میرا آنا، ہو تیرے واسطے پوری ہو دعائیں یا اللہ۔ الحمدللہ عز وجل وہ خوشگوار دن قریب آ رہے تھے کہ جب ترکی میں دعوت اسلامی کے عظیم الشان فیضان مدینہ کا افتتاح تھا۔ میرا چلنا، میرا رکنا، میرا جانا، میرا آنا۔ اس وقت استنبول کے فیضان مدینہ میں داخل ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیو نماز۔ قرآن ہی پوچھ رہا ہے کہ تمہیں کیا جانا وہ دل دہلانے والی کیا ہے۔ ہم میں سے جن کا کسی نے حق دبا لیا ہے اللہ وہ حق خیر سے واپس مل جائے۔ ہم سے اگر کسی کے بارے میں کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ ہمیں بھی اس غلطی کا ازالہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کے گناہوں کو بخش دے یا اللہ، ان کی صحابیت کا واسطہ ہم سب کے گناہوں کو بخش دے۔ جسم ہے اور جان ہے، یہ اولیاء اللہ۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیرے دھوم مچی ہو۔ آج سے تقریباً 10 سال پہلے 2012 ربیع الاول کا غالباً مہینہ تھا، اور اس سے کچھ دنوں پہلے امیر اہل سنت سے ملاقات ہوئی۔ تو امیر اہل سنت نے خواہش کا اظہار کیا کہ میری تمنا ہے کہ ترکی میں دعوت اسلامی کا کام شروع ہو۔ تو ہم نے ایک چیز دیکھی ہے کہ مرشد کی زبان سے جو نکلتا ہے نا، اللہ پاک اپنے کرم سے وہ پورا فرما دیتا ہے۔ تو پھر میں نے کہا حضور آپ دعا کر دیں اور مجھے ترکی جانے کی سعادت ملے۔ ہم نے پھر ترکی کا پلان بنایا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں ٹرکش ایئر لائن سے کراچی سے استنبول آیا اور استنبول سے یو کے جانا تھا۔ میں نے یو کے میں اعلان کر دیا کہ بھئی ہم نے ترکی جانا ہے، قافلے میں پہلا قافلہ ہے تو ہمیں اسلامی بھائی چاہیے۔ اچھا یو کے میں اتنے اسلام بھائی تیار ہو گئے۔ اچھا میں سوچوں کہ نہ ترکی میں کوئی جاننے والا، نہ کوئی مرکز، نہ کوئی مدرسہ، رہیں گے کدھر؟ اب میں جب استنبول ایئرپورٹ پہ اترا نا، تو جہاز سے اترا تو پورا ایئرپورٹ برف میں ڈوبا ہوا، پورا استنبول برف میں ڈوبا ہوا۔ میں نے کہا یا اللہ چند دنوں بعد مجھے یہیں آنا ہے واپس ان کو لے کر، تو رہیں گے کہاں اور کون ہماری زبان سمجھے گا؟ بس میں نے ایک کام کیا تھا کہ امیر اہل سنت سے ایک عرض کی تھی کہ حضور ترکی جا رہے ہیں، اب ہاتھ اٹھا دیں کہ اللہ مددگار پیدا کر۔ یو کے پہنچے تو فضیل باپو شاہ صاحب اور بھی لوگ تیار ہو گئے۔ میں نے کہا بریک لگائیں ورنہ 50 60 70 اسلامی بھائیوں کو لے کے ترکی جائیں گے جس ملک میں کوئی جاننے والا ہی نہیں، وہ کیا ہوگا؟ تو ہم نے تھوڑے کر کے 19 اسلامی بھائی پھر بھی ہو گئے۔ اچھا اب جس دن ہمیں یو کے سے استنبول آنا تھا، یقین کریں ایک رات پہلے مجھے کال آتی ہے افریقہ سے، پاکستان سے نہیں افریقہ سے کال آتی ہے کہ آپ لوگ استنبول جا رہے ہیں۔ میں نے کہا ہاں، کہاں ٹھہریں گے؟ ہم نے کہا پتہ ہی نہیں ہے۔ کدھر جائیں گے؟ پتہ نہیں ہے۔ کہا ٹھیک ہے آپ یہ بندے کا نمبر نوٹ کریں، آپ کو ایئرپورٹ پر گاڑیاں لینے پہنچ جائیں گے۔ ہم جیسے ایئرپورٹ پر پہنچے، آل آف دا سڈن ہم اس بندے کو نہیں جانتے تھے، مراد نام تھا، ترکش بندہ ہمارے 19 لوگوں کے لیے گاڑیاں لے کر آئے، ہمیں گاڑیوں میں بٹھا کر ایک مدرسے میں لے کر گئے جب بستر بچھے ہوئے تھے، کھانا تیار تھا۔ ہم 5 دن رہے یا 6 دن رہے، اگر میں کہوں مبالغے کے ساتھ تو ہمارا 1 لیرہ خرچ نہیں ہوا۔ ہمارا ٹرانسپورٹ، ہمارا کھانا، ہماری رہائش وہ 5 دن اویلیبل تھی۔ یہ اتنی روحانیت تھی اس قافلے میں۔ اچھا ہم جدھر جاتے تھے ادھر ایک ہی دعا کرتے تھے کہ ہمیں کوئی مددگار مل جائے۔ فرسٹ ڈے ہمیں کسی نے کہا کہ آپ نے اگر کام شروع کرنا ہے تو سیدنا ابو ایوب انصاری کے روزے پہ چلے جائیں۔ ہم وہاں پہنچے، ہم نے ایک کام کیا تھا، ہم ایک رسالہ ٹرانسلیٹ کروائے کے لائے تھے، غفلت نام کا رسالہ تھا امیر اہل سنت، اس کو ترکش میں ٹرانسلیٹ ارجنٹ کروایا اور 500 تقریباً ہم رسالے لے کر آ گئے۔ اچھا ہم سب نے سبز امامے پہنے ہوئے تھے، ہمیں نہیں اندازہ تھا کہ ترکی کے لوگ سبز امامے سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ ہم جب سیدنا ابو ایوب انصاری کے روزے پہ پہنچے نا تو لوگ اس طرح ہم سے مل رہے تھے جیسے برسوں سے جانتے ہیں۔ اچھا ہمارے امامے کو کوئی چوم رہا ہے، کوئی ہمارے ہاتھ کو چوم رہا ہے، ہم نے رسالے تقسیم کرنا شروع کیے۔ تو تھوڑی دیر ہوئی تو ایک صاحب کہتے ہیں کہ آپ پورے قافلے والوں کو ناشتہ میں نے کرایا، یعنی سید ابو ایوب انصاری میزبان رسول
ہم پہلی بار مہمان تھے, ہماری میزبانی شروع ہو گئی. اچھا وہ صاحب ہمیں ناشتے کے لیے لے گئے, نہ وہ ہماری زبان سمجھے نہ ہم ان کی زبان سمجھے, ہم اشاروں میں باتیں کر رہے ہیں, انہوں نے ہم سب کو ناشتہ کرایا. اچھا اب ہم اور کیا کریں, ہم مزارات پہ جاتے رہے, حاضری دیتے رہے. اس کے بعد دوسرے دن جب سیدنا ابو ایوب انصاری کے پاس گئے تو اور لوگ آ گئے کہ ہم آج آپ کو ناشتہ کرائیں گے. ہماری میزبانی چل رہی ہے, ادھر مدرسے میں گاڑیاں کھانا سب ریڈی. اچھا اب ادھر چلتے چلتے ہم بولے یا اللہ کوئی ایک ایسا بندہ مل جائے جو ہمارے ترکی میں ہمارے مدنی کاموں کو لے کے چلے. اللہ پاک نے ہمیں شاہد بھائی سے ملایا. اچھا شاہد بھائی بھی اپنے کسی کام سے ترکی آئے ہوئے, یہ روڈ میں سبز امامہ پہن کے جا رہے ہیں. ہم نے کہا یہ ہمارے علاوہ کون گھوم رہا ہے بھائی, اس کو بلاؤ. خود تو پکڑا دو, نے کہا میں رشیا سے آیا ہوں, مجھے ترکی زبان تھوڑی تھوڑی آتی ہے. ہم نے کہا بس آج سے آپ نے دعوت اسلامی کا کام کرنا. پھر ہم نے یو کے والوں کی ذمہ داری لگائی کہ یو کے والے اب یہاں آتے رہیں گے. آج پورے 10 سال ہو گئے. الحمدللہ اللہ نے وہ دن دکھایا کہ آج دعوت اسلامی کا مرکز بن گیا, 4 مرکز بن گئے, یہاں قافلوں کی ریل پہلے, اتنے ترکش مبلغ آ گئے. اچھا اب جو میں یہ پورا واقعہ بیان کیا اس کی ایک اور وجہ بھی ہے. ابھی ہم جس مزار پہ جا رہے ہیں, جنہوں نے مدنی چینل پر وہ منظر دیکھا ہے, یہ اسی قافلے کے اندر کچھ ایسی باتیں ہوئی ہیں جو اسپیچ لیس کر دیتی ہیں. ہم ابھی جائیں گے حضرت ابی شیبہ رضی اللہ تعالیٰ کے مزار پر, صحابی رسول ہے. ہم ان کے مزار پر گئے, ہم نے تو نارمل دعا کی. ہاں یہ ضرور تھا کہ ہمارے تقریباً قافلے والوں کی آنکھیں اشکبار تھی. ہم واپس چلے گئے پاکستان. جب پاکستان واپس گئے تو وہاں مدنی چینل کے ایڈیٹر نے جب ایڈٹ کرنے وہ بیٹھا تو انہوں نے مجھے کال کی کہ عبدالعزیز بھائی آپ آئیے. جب میں ان کے دفتر میں گیا تو کہا یہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ تو میں نے کہا یہ تو ایسا لگ رہا ہے کیمرہ مین کا ہاتھ ہل رہا ہے. کہتے نہیں کیمرہ نہیں ہل رہا ہے, ساری پکچر اسٹل ہے, مزار شریف ہل رہا ہے. سبحان اللہ. اچھا پھر میں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. پھر ہم نے اور لوگوں کو بلایا, سب نے کہا کہ یہ مزار شریف موو کر رہا ہے. اچھا میں ڈر گیا کہ اس کا مطلب کیا ہے, یعنی آج تک کبھی ایسا سنا نہیں تھا. تو پھر اس کے بعد امیر اہل سنت سے مشورہ کیا. امیر اہل سنت مجھے بھی پتا نہیں اس کا مطلب کیا ہے. ہم نے اس کو آن ایئر نہیں کیا. اتفاقاً تھوڑے دنوں بعد میں مدینہ شریف گیا تو مدینہ شریف میں مجھے ایک بہت بڑے ترکی عالم دین ملے. میں نے ان کو یہ ویڈیو دکھائی تو وہ زاروں قطار رونے لگے اور انہوں نے کہا کہ آپ کا جو قافلے والے تھے ان کی حاضری قبول ہو گئی. سبحان اللہ. اور انہوں نے بزرگ نے یوں سمجھی کہ ایک ریکگنائزیشن دی ہے آپ کو, ایک اشارہ دیا ہے. اور پھر اس کے ذریعے پھر ہم نے یہ مدنی چینل پر چلایا, کروڑوں لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھا ہے. اچھا اس وقت کوئی جگہ دعوت اسلامی کے پاس نہیں تھی, کوئی اجتماع نہیں تھا, کوئی یہاں پر مبلغ نہیں تھا, لیکن وہ دعائیں, وہ بزرگوں کا فیضان, وہ میرے مرشد کے ہاتھ اٹھنا ودن 10 years 2012 میں. آج میرے ساتھ ہم 3 تو وٹنس ہیں, شاید اور بھی کوئی اس قافلے میں یوکے والا ہو. تو یہ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں, ہمت مردہ مدد خدا. اب یہ سوچیں کہ یار کدھر جائیں گے, کون بٹھائے گا, کدھر کھانا کھائیں گے, کچھ نہیں ہوتا ہے. میرے مرشد کے ہاتھ اٹھے ہوئے, دعوت اسلامی کا دنیا انتظار کر رہی ہے. آپ آگے بڑھے, انشاءاللہ خیر ہی خیر ہے. تو انشاءاللہ پوری دنیا میں جا کے مدنی کام کریں گے. اب آئیے ان بزرگ کی بارگاہ میں. مقامات مقدسہ, یہ مقامات مقدسہ سب سے اولا ہمارا نبی, سب سے زندگی میں جو ٹوٹے پھوٹے نیک اعمال ہیں, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں, قبول فرما. پیارے آقا کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام, تمام صحابہ کرام, بالخصوص حضرت ابی شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت احمد الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ترکی میں جتنے صحابہ اولیاء انبیاء مدفون ہیں ان سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں, قبول فرما. والدین مصطفیٰ, شہدائے کربلا, شہدائے بدر, شہدائے احد کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, قبول فرما. تمام اولیاء کاملین, تمام مسلمین, تمام مسلمات, بالخصوص ہم سب کے جو رشتہ دار اس دنیا سے چلے گئے ان کی روح کو پیش کرتے ہیں, قبول فرما.
اے رب کریم ہم گناہگاروں کی اس پاک دربار پر حاضری قبول فرما، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمارے ماں باپ کی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما، ہمیں حاسدوں کے حسد سے بچا، بد نظروں کی بد نظری سے بچا، شیطان کے شر سے بچا، جادو ٹونے آسیب سے بچا، زمینی اور آسمانی بلاؤں سے بچا، زلزلوں طوفانوں وائرسوں سے بچا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت ابو بکر بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، مولا علی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم۔ Davet-i İslami Allah Resulüne uymak ve Allah Resulüne uymaya çağırmakla vazifeli amel eden bir topluluk. دعوت اسلامی صحابہ کرام کی ان اداؤں کو یاد کرتی اور تازہ کرتی ہے۔ Davet-i İslami o sahabe-i kiramın yaptıklarını hatırlatıyor ve sürekli canlı tutmaya çalışıyor, canlı tutuyor. یا اس کا کوئی عشق رسول کا ایک دلیل یہ ہوتی ہے کہ جس سے محبت کی جاتی ہے، اس کی اتباع کی جاتی ہے، اس کی اطاعت کی جاتی ہے، اس کی پیروی کی جاتی ہے۔ Evet, muhabbetin bir delili de kıymetli kardeşler, uymak, dinlemek, itaat etmektir. دعوت اسلامی نے ہمیں بتایا اے عاشقان رسول، اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کرنے والوں، تمہیں مبارک ہو کہ تمہیں اللہ پاک نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت کی نعمت عطا کی ہے۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو۔ الحمدللہ عز و جل آج 5 مارچ ہے اور ہفتے کا دن ہے، اور انشاءاللہ فجر کی نماز سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے پر ان کے مزار کے ساتھ جو مسجد ہے وہاں ادا کرنے جا رہے ہیں، اور پھر وہاں حاضری بھی ہوگی انشاءاللہ۔ تو الحمدللہ جہاں بھی دنیا میں جائیں، اگر وہاں انبیاء کے، صحابہ کے، اولیاء کے مزارات ہیں تو ان بزرگ ہستیوں کے قدموں میں جانا چاہیے، اور ہم تو اس بزرگ ہستی کے قدموں میں جا رہے ہیں کہ جو میزبان رسول ہیں، سبحان اللہ، جنہوں نے نبی پاک کی میزبانی کی اور کمال کی ہستی ہیں، اور پھر استنبول میں اور خاص طور پہ ترکی میں جا بجا اولیاء کرام کے، صحابہ کرام کے، یہاں تک کہ انبیاء کرام کے مزارات بھی ہیں۔ بڑا مبارک یوں سمجھیے کہ یہ خطہ ہے اور عاشقان رسول کا ملک ہے، تو انشاءاللہ کچھ زیارتیں مزید بھی کریں گے۔ اس کے بعد الحمدللہ ایک عظیم الشان مدنی قافلے نے حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے مزارات پر حاضری دی۔ اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو
उजाला ही उजाला ही उजाला कर दिया देखो इसी माहौल ने अदना को आला कर दिया देखो। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल आज मदनी काफ़िले के साथ मुख्तलिफ ममालिक के इस्लामी भाइयों के साथ हम सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के रोज़े के बाहर खड़े हैं। अभी मस्जिद में नमाज पढ़ी है, सुबह का वक्त है और सुबह ही सुबह सहाबी रसूल और मेज़बान रसूल के कदमों में हाज़िरी हो जाए तो वो दिन ही कितना अच्छा गुजरता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ एक बड़ा ज़बरदस्त हज़रत की एक करामत बड़ी मशहूर है और मामला ये था कि जब ये कुस्तुनतुनिया जिसको अब इस्तांबुल कहते हैं ये फतह हुआ तो उस वक्त सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बाजार कहाँ था ये किसी को मालूम नहीं था। तो अक्स शम्सुद्दीन नामी बुजुर्ग हैं जो सुल्तान फातेह के भी पीरो मुर्शिद थे, उन्होंने ख्वाब में यहाँ पर आकर जब कश्फ किया और हज़रत सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनके ख्वाब में आकर बताया कि कुस्तुनतुनिया के किले के करीब इस दरख्त के पास जो है वो मेरा मज़ार है। और फिर उन्होंने आके वो मज़ार दरियाफ्त किया, फिर सुल्तान फातेह को बताया गया और बताया जाता है कि ये दरख्त पहले ज़ाहिर इतना बड़ा नहीं होगा, छोटा होगा, तो मज़ार शरीफ के बिल्कुल साथ था, लेकिन निशानी के तौर पर अब ये दरख्त अब भी कायम है कि सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खुद ख्वाब में तशरीफ लाकर बताया था इस दरख्त के करीब जो है वो मेरा मज़ार है। और सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला की तो क्या शान है कि वो अजीम हस्ती है कि जिनके घर पर नबी पाक अलैहिस्सलाम जब हिजरत करके मदीना पाक तशरीफ ले गए तो आप ही के घर क़याम की फरमाया, इसलिए आपको मेज़बान रसूल भी कहा जाता है। बड़ी नबी पाक से दुआएं ली, बहुत प्यारे आका की खिदमत की, मदीना छोड़कर इस्तांबुल क्यों आए, यहाँ क्यों तशरीफ लाए, ये भी एक अजब दास्तान है कि सहाबाए किराम अलैहिम रिज़वान ने नबी पाक से वो हदीस सुनी थी कि जो कुस्तुनतुनिया को फतह करने वाले, हदीस पाक का खुलासा है कि कुस्तुनतुनिया को फतह करने वाले जो उस काफिले में शरीक होंगे वो सारे जन्नती होंगे। सहाबाए किराम हालांकि नबी पाक की सोबत याफ्ता थे, मदीना पाक में रहते थे, मगर वो जन्नत की बशारत देने के लिए कई सहाबाए किराम, सिर्फ सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कई सहाबाए किराम ये तशरीफ लाए कि वो बशारत में हिस्सा मिल जाए। मगर अल्लाह की शान देखे कि ये जो फतह है और कुस्तुनतुनिया जो फतह हुआ ये सुल्तान फातेह रहमतुल्लाहि तआला अलैह के नसीब में आया। लेकिन इससे एक बात हमें सीखने को मिलती है कि सहाबाए किराम अलैहिम रिज़वान को जब भी कोई नेकी का मौका मिलता था, कोई फायदा नजर आता कि आखिरत का फायदा हो जाए, वो उसके लिए सफर करते थे, उसके लिए स्ट्रगल करते थे। और कई सहाबाए किराम वो है जिनके बाजारात इस्तांबुल में और इस किले के करीब इसीलिए है कि उनका माइंडसेट ये था कि वो हदीस में हमें हिस्सा मिल जाए। तो यहाँ हमारे लिए दर्स ये है कि जब दीन का फायदा हो, जब आखिरत का फायदा हो तो उसके लिए सफर भी करना चाहिए, उसके लिए कोशिश भी करना चाहिए और कुछ कुर्बानी भी देनी चाहिए। हम नॉर्मली दुनिया के लिए कुर्बानी दे रहे होते हैं, दुनिया के लिए सफर कर रहे होते हैं, बिजनेस के लिए लोग ट्रैवल करते हैं। अल्लाह करे कि हम अपनी जिंदगी में अपनी आखिरत बेहतर कराने के लिए सफर करने में कामयाब हो जाए। हम मेजबान रसूल के कदमों में हैं और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह करीम इस अजीम सफर, इस अजीम कुर्बानी और इस अजीम हस्ती के सदके हम सबको भी दीन के खिदमतगारों में कबूल फरमाए। अल्लाह हमसे भी ऐसे काम ले ले जो हमारी मग़फ़िरत का जरिया हो। खुदा का खास एक इनाम है ये औलिया अल्लाह, ज़माना जिस्म है और जान है ये औलिया रब्बे करीम हम गुनाहगारों की इस पाक दरबार पर हाजिरी को कबूल फरमा। अल्लाह मेज़बान रसूल के कदमों में मौजूद है, इनके कदमों का वास्ता हमें रसूल पाक के कदमों में पहुंचा दे। अल्लाह नबी पाक जितना इनसे राजी थे अल्लाह सरकार की हमें भी रिजा अता फरमा। अल्लाह नबी पाक इनके घर तशरीफ लाए, अल्लाह हमारे टूटे फूटे घरों में, हमारे गुनाहों भरे दिलों में भी नबी पाक के जलवे बस जाएं, रहें उनके जलवे, बसे उनके जलवे, मेरा दिल बने यादगारे मदीना। अल्लाह हमारे तुर्की में दावत इस्लामी को तरक्की अता फरमा, मेज़बान रसूल का फैजान अता फरमा, हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमारी खताओं से दरगुजर फरमा। अल्लाह हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा। खुदा का खास एक इनाम है ये औलिया अल्लाह,
خدا کا خاص ایک انعام ہے. بفضل الله تبارك وتعالى نحن في قافلة المدينة، في قافلة الدعوة إلى الله عز وجل. أكرمنا الله تبارك وتعالى بعد افتتاح المركز الرئيسي لجمعية فيض المدينة. جئنا وصلينا الفجر في جامع سيدنا أبي أيوب الأنصاري الصحابي الجليل خالد بن زيد رضي الله تبارك وتعالى عنه. وجاء المشايخ من أنحاء العالم من دول شتى ومن أماكن بعيدة ليزوروا سيدنا أبا أيوب الأنصاري رضي الله تبارك وتعالى عنه. وانظروا أيها الأحبة إلى هذا المشهد الجليل، إلى هذا الحب للصحابة الكرام، إلى هذه النفحات. نحن في أجواء مليئة بالإيمان، مليئة بحب النبي الكريم العدنان صلى الله عليه وسلم. أكرمنا الله تبارك وتعالى بالاجتماع على حبه وحب حبيبه صلى الله عليه وسلم وخدمة دينه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقبلنا مع المقبولين بجاه النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وإليكم هذه المشاهد المباركة، بارك الله فيكم. خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ. خدا کا خاص ایک انعام. اس سفر کے دوران تقریباً 150 کے قریب جامعۃ المدینہ کے یو کے طلباء بھی تشریف لائے ہوئے تھے کہ جن کے لیے تربیت اور بیانات کا سلسلہ ہوا. بھائیوں تم جانتے ہو کہ مجھے دعوت اسلامی سے کیوں پیار ہے. کس پہ یہ نظر کرم سرکار کی. علماء بن رہے ہیں، آپ نے امت کو عاجزی سکھائی، آپ کے لباس میں عاجزی، آپ کے کلام میں عاجزی، آپ کے کھانے میں عاجزی. ایک شخص بارگاہ رسول میں حاضر ہو کر لرزنے لگا. میں شوق مدینے جاون دا میرے دل وچ حسرت ہور نہیں. آقا تیری مرضی ہے ساڑا تے کوئی زور نہیں. آقا تیری مرضی ہے ساڑا تے کوئی زور نہیں. میری عقل بھی نہیں، میری شکل بھی نہیں، مینوں یار مناؤن دا ڈھنگ بھی نہیں. میری عقل بھی نہیں، میری شکل بھی نہیں، مینوں یار مناؤن دا ڈھنگ بھی نہیں. میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں، میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں. میری جامی ورگی ڈور نہیں. پر مینوں شوق مدینے جان دا میرے دل وچ حسرت ہور نہیں. جب ملے مٹی کے ذرے اینٹ بن جاتے ہیں وہ. جب ملے مٹی کے ذرے اینٹ بن جاتے ہیں وہ. اینٹ جب اینٹوں سے مل جائے بنے دیوار وہ. اینٹ جب اینٹوں سے مل جائے بنے دیوار وہ. یہ مقامات مقدسہ یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہیں جو وعدہ.
یا رسول اللہ سلام علیک یا حبیب اللہ سلام علیک یا نبی اللہ سلام علیک یا نور اللہ سلام علیک کوئی حسن عمل باس میرے نہیں پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں اے شفیع امم لاج رکھنا تم پہ ہر دم کرو درود و سلام یا رسول اللہ سلام علیک یا حبیب اللہ سلام علیک صاحب مزار کے اے اللہ فیوز و برکات سے ہمیں مالا مال فرما اے اللہ ہمارے ترکی میں دعوت اسلامی کو خوب ترقی عطا فرما اے کریم ہم سے بھی دین کی خدمت کا کام لے لے اپنے دربار میں قبول بھی فرما صحابہ کرام کا واسطہ ہمیں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک نگاہوں میں رکھنا اللہ آقا کو ہم سے راضی فرما ایسے کام لے لے جس سے نبی پاک راضی ہو جائے یہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور ان کے مزار شریف کی جو دریافت ہوئی وہ بھی ایک واقعہ بڑا پیارا ہے کہ یہاں پر کچھ بلڈنگ وغیرہ یا پل وغیرہ کی تعمیر ہو رہی تھی تو جو بلڈوزر والے بھائی تھے وہ آتے تھے تو ان کا بلڈوزر یہاں سے ہٹ جاتا تھا آگے نہیں بڑھتا تھا کئی بار ایسا ہوا پھر ان کو خواب میں حضرت کی زیارت ہوئی کہ میں صحابی رسول کعب بن مالک ہوں اور آپ اس کے اوپر بلڈوزر لے کر آتے ہیں تو پھر انہوں نے اس جگہ کو کھودا تو جب کھودا تو حضرت کے مبارک پیر نظر آئے اس پر شاید کو چوٹ لگ گئی جس کی وجہ سے تازہ خون بھی نکلنے لگ گیا اس کے بعد اس مزار کو بند کیا گیا اور پھر یہ مزار جو ہے وہ ہمارے لیے منزل خلائق بنا اللہ کریم ہماری دعوت اسلامی کو نہ صرف ترکی میں بلکہ دنیا کے تمام ممالک میں خوب ترقی عطا فرمائے اس بار سفر تھا میزبان رسول یعنی حضرت ابو ایوب انصاری کے دیش استنبول ترکی اور عاشقان رسول کے ملک چیچنیا کا ویسے تو یہ ایئرپورٹ کے کچھ قریب ایریا مانا جاتا ہے اس کو ایوب سلطان علاقے کو کہتے ہیں شیخ عزیز محمود ہدائی رحمۃ اللہ تعالی کے مزار پر ہم موجود ہیں اسکوتار جو علاقہ ہے وہاں پر اور بڑی عظیم ہستی ہیں استنبول سے اب گروزنی یہ چیچنیا کا شہر ہے اور وہاں کے لیے روانہ ہوئے اسی محال میں ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو اللهم انا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة ہم کو اے طور سنی عالموں سے پیار ہے اس مسجد کا آپ انداز دیکھیں اور اس مسجد میں جو کام کیا گیا یہ دیکھیں اللہ 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 میرا چلنا میرا رکنا میرا جانا میرا